شیخ عبد القادر جزائری الجزائری بہت بڑے شیخ گزرے، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے انقلابی لیڈر، الجزائر کا انقلاب ان کے ذریعے سے آیا اور بہت بڑی روحانی شخصیت تھے. وہ فرماتے ہیں، اور ان کا ذکر کس نے کیا؟ امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجواہر البحار میں ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ آپ ایک طویل عرصے تک انتظار میں رہے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی بلاوا آ جائے. فرماتے ہیں جب انہیں بلاوا آیا تو وہ بڑی تیاری کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. شیخ عبد القادر جزائری جب پہنچے تو اگلے دن تیاری کر کے، غسل کر کے، نیا امامہ اور جبہ اور دستار پہن کر پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرماتے ہیں کہ میں قدمین شریفین کی طرف سے میں داخل ہوا اور میں نے آپ کے دہلیز مبارک پر ابھی جرت نہیں کی اندر داخل ہونے کی جب تک مجھے اجازت نہیں مل گئی. میں حضور علیہ السلام کی دہلیز پر کھڑا ہوا، آنکھیں بند کر کے. امام نبہانی فرماتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کر وہ کھڑے رہے اور ہاتھ باندھ کر اپنے جبے اور دستار کے ساتھ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اشعار، کچھ سجعہ وہ کہا. سجعہ کہتے ہیں جو منظم ہوں مگر اشعار سے باہر ہوں اور نظم کے اندر ہوں. وہ خوبصورت کلام کہا اور کہا حاضر قلب، قلب سے مراد سگ، کتا، قلب حاضر علی بابک یا رسول اللہ نظراتم من کا تکفینی. آپ کا کتا، آپ کا سب آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، ایک نظر کرم اس حق کے لیے کافی ہے، فرما دیجیے. اور پھر وہ پورا اشعار کا ایک تواتر تھا جو آپ پیش کرتے رہے. امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں امام عبد القادر الجزائری کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب اور بلاوا آ گیا. کھڑے کھڑے آواز آ گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک سے آواز آئی کہ یا عبد القادر انت مقبول عندنا بہذہ السجع. یہ جس شعر سے اور جس ادب سے اور جس خوبصورت انداز سے اب اجازت مانگ رہے ہیں یہ بھی قبول ہے اور اجازت بھی دیتے ہیں، آ جاؤ. پھر کرم فرمایا تو فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہو گیا. حاضر ہو کر قدمین شریفین کے کونے میں، ایک کارنر میں جا کر رخ جالی مبارک نالین پاک کی طرف، قدمین شریفین کی طرف کر لیا اور پیٹھ دوسری طرف کر کے میں ہاتھ باندھ کے تہجد کا وقت تھا میں کھڑا ہو گیا اور ادب میں تصور کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑا رہا، صلاۃ و سلام پڑھتا رہا، سلام پیش کرتا رہا، کھڑا رہا. ماتے اچانک اسی حالت میں مجھے اونگ آئی اور آنکھ لگ گئی. آنکھ لگنے کی دیر تھی تو دیکھتا ہوں کہ جالی مبارک کے قدمین شریفین کا دروازہ کھل گیا اور دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام خود وہاں سے باہر تشریف لا رہے ہیں حجرہ الشریفہ سے. جب وہ کیفیت میں نے دیکھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا، کیا چہرہ اقدس تھا، کیا زلف عنبری تھی، کیا لباس اقدس تھا، کیا حضور کیا تشریف لانا تھا، کیا شان تھی، کیا شوکت تھی. مجھ سے رہا نہیں گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو مجھ پر قابو نہ رہا تو میں لپکا کہ آپ کے قدمین شریفین پہ گر کر زیارت نہیں بوسہ دے دوں. جب میں آگے بڑھا بوسہ دینے کے لیے تو وہ مجھ سے منظر ہٹا لیا گیا. جب بوسہ دینے کے لیے لپکا تو وہ منظر ہٹا لیا گیا اور مجھ پر اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول کر دیا کہ جب تمہیں دعوت دی جائے، اذا دعیتم، دعوت دی جائے تو آ جایا کرو، اور جب ٹکڑے، دوسرے لفظ جب کھلا دیا جائے، اذا طعمتم، جب کھلا دیا جائے، مطلب جب ٹکڑے کھلا دیے جائے تو پھر منتشر ہو کے چلے گیا کرو. یہ والے آیت اسی وقت اس کا الہام کر دیا گیا کہ جب
ٹکڑوں کے لیے بلایا جائے، یہ لکھتے ہیں جب ٹکڑوں کے لیے بلایا جائے تو آ جایا کرو، اور جب ٹکڑے کھلا دیے جائیں تو چلے جایا کرو، پھر رک کے نہ دیکھا کرو۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے جتنا میرا نصیب تھا آپ نے عطا کر دیا، اب فرما دیا کہ عبد القادر جو تجھے دینا تھا تجھے دے دیا، اب امت میں جا کر اسے تقسیم کر۔